اللہ نے کیوں قرآن میں ہم کا لفظ استعمال کیا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جس میں اللہ کے لیے یا گاڈ کے لیے ہم یعنی وی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے بائبل، جو کہ تورات اور انجیل کی بگڑی شکل ہے، جس کو لوگ وقتاً فوقتاً چینجز کرتے رہے ہیں ریوائز ورژن کے نام سے، مگر اس کے باوجود بھی یعنی چینجز ہونے کے باوجود بھی کچھ الفاظ آج بھی اصل موجود ہیں۔ اسی لیے آج بھی گاڈ کے لیے وی کا لفظ استعمال ہوتا ہے بائبل میں۔ اسی طریقے سے اگر ہم آج کل کے کسی بھی ملک کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کو دیکھیں گے تو وہ بھی اپنے آپ کو کنگ سے کم نہیں سمجھتے، اور اپنی اسپیچ میں، اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم نے یہ کیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ بولنے والا تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ہم لفظ استعمال کرنا ایک شاہی انداز ہے۔ اور آپ سب کو پتا ہے کہ بادشاہ جب بھی بات کرتے تھے تو ہم کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو سب سے بہترین ذات کوئی ہے جس کے لیے اگر وی لفظ استعمال ہونا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ الملک ہے، یعنی بادشاہوں کا بھی بادشاہ۔ سبحان اللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہم کا لفظ کیسے استعمال کیا گیا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی اللہ نے اپنی پالیسیز کے بارے میں بیان کرنا ہوتا ہے تو ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے یہ نصیحت یعنی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہم قرآن کی آیات پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جو لفظ میں کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہاں پر اکثر طور پر دو وجوہات نظر آتے ہیں۔ ایک، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ نظر آتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نظر آتی ہے اکثر طور پر، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب کبھی میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، اور جب بھی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو بھی چاہیے، یعنی مانگنے والوں کو بھی چاہیے میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ہی ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھی راہ پائیں۔ یہ تھی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی اپنے بندوں سے۔ آئیے اب ایک بہترین مثال دیکھتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں اور ہم دونوں الفاظ استعمال کیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے ہم اور میں کا استعمال کیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا، اور ہم نے ہی تم کو پیدا کیا اور پھر تمہاری شکل صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے شامل نہ تھا۔ یہاں پر غور کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں ہم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 12 میں اپنے آیت نمبر 12 میں ہم کے بجائے میں کا استعمال کیا ہے، اور اللہ نے کہا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو اس نے کہا یعنی ابلیس نے کہا کہ میں اس یعنی آدم سے افضل ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے میں اور ہم کا لفظ کا استعمال کی بہترین مثال ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن میں جب کبھی ہم یوز ہوا ہے وہاں اللہ نے اپنی شاہی انداز بتانے کے لیے یوز کیا ہے، چونکہ اللہ العلیم ہے، یعنی ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، اور اللہ الحکیم ہے، یعنی بہت ہی حکمت والے ہیں۔ تو آئیے اللہ کے العلیم اور الحکیم ہونے کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین مثال ہے۔ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے، وہیں آگے چند آیات آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحدانیت اکیلے ہونے کا ثبوت دیا ہے، تاکہ ہم کے لفظ وی کے لفظ استعمال کرنے سے کسی کو غلط فہمی اور غلط تصور نہ ہو۔ جیسا کہ سورہ کوثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا،
इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको कौसर अता किया। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है। तो दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला कह रहे फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तो अपने परवरदिगार अपने रब के लिए नमाज पढ़ो। तो सुभान अल्लाह, यहाँ पर देखिए तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर पहली आयत में हम इस्तेमाल किया, दूसरी आयत में कहा कि रब अपना, और हम सबको पता है रब एक ही होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर जस्टिफाई कर दिया है। उसी तरीके से सूरह क़दर में अगर हम नजर डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर रात है। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, इसमें रूहुल अमीन और फरिश्ते हर काम के इंतजाम के लिए अपने रब के हुक्म से उतरते हैं, अपने रब के हुक्म से उतरते हैं। सुभान अल्लाह। पहली आयत में अल्लाह ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, चौथी आयत में अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से उतरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर एक बार फिर ये बात साफ हो गई कि अल्लाह अपने वहदानियत में किसी को शरीक नहीं करते, यानी अल्लाह अपनी ज़ात में, अपनी सिफात में बस एक है और अल्लाह के कोई शरीक नहीं है, और ना ही अल्लाह जैसा कोई और है। सुभान अल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस्लाम सर्च के न्यू वीडियोस के बारे में इत्तला मिले तो आप इस्लाम सर्च के चैनल को सब्सक्राइब करें, मोबाइल यूज़र्स सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।